السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جدہ میں رمضان سیریز کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں ارسلان احمد۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چلیں جی، پہلے گاڑی کی پارکنگ ڈھونڈتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے کی طرف لے کے چلیں گے۔ الحمدللہ گاڑی پارک ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مقدس مقام کی زیارت کروانے لے کے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ جمعہ ادا کر لیا ہے میں نے، اور جمعے کی نماز پڑھ کے میں نے سوچا کہ چلیں آج قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ اور اس قبرستان میں بی بی حوا کا مزار شریف موجود ہے۔ جیسا کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ جانتے ہیں کہ حضرت بی بی حوا اس کائنات کی پہلی عورت، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اور دنیا کے تمام انسانوں کی ماں ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ قبرستان کا دروازہ آ چکا ہے، اور سامنے جو بلو بورڈ نظر آ رہا ہے اس پہ مقبرہ حوا لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اچھا جی، اب ہم قبرستان کے اندر آ گئے ہیں، اور آپ کو قبریں نظر آ رہی ہوں گی، لیفٹ سائڈ پہ بھی رائٹ سائڈ پہ بھی، یہ ساری قبریں بنی ہوئی جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک بار حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اور سورہ اخلاص پڑھ کے تمام جو قبریں بنی ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کری کہ اللہ پاک ان سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے اللہ پاک ہماری بھی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قبرستان ہے جو مقبرہ حوا ہے، اس کے اندر بی بی حوا کی قبر کی کوئی لوکیشن نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بھی تو وہ آپ کو یہ بولے گا کہ واللہ عالم، یعنی کسی کو ان کو قبر کا اسپیسیفک لوکیشن نہیں پتہ ہے کہ وہ قبر کدھر ہے۔ تو یہ ساری قبریں جو آپ دیکھ سکتے ہیں عام لوگوں کی بھی موجود ہیں، اس کے بیچ میں حضرت اماں حوا کی بھی کہیں پہ قبر موجود ہے۔ اچھا جی، یہ میرا پہلا ولاگ ہے، تو اگر اس میں کچھ غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، اور آپ سب نے کمنٹس کے اندر ضرور فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ سب کو یہ ولاگ کیسا لگا، اور انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے اسلامک مقامات پہ لے کے جائیں گے، جو پرانے اولڈ مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کروائیں گے۔ آپ نے لازمی کمنٹس میں جانا، اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے جی، ہسٹری کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ہسٹری پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قبرستان کی بھی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور پھر جب ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو آپ کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، کیونکہ اس دن دنیا میں اس وقت کچھ بھی موجود نہ تھا، اور خدا تعالیٰ کا مقصد دنیا میں ہر ایک نعمت اور مختلف مخلوقات کو تخلیق کرنا تھا۔ حق تعالیٰ نے بی بی حوا کے قلب میں خوبصورتی اور خوبصورتی کو یکجا کر دیا۔ بعد از حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا کہ بی بی حوا آپ پر بغیر نکاح کے حرام ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر آپ دونوں کا نکاح کر دیا گیا، اور جنت میں موجود ہر چیز سے آپ کو فیضیاب ہونے کی اجازت دے دی۔ بس ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے آپ کو منع فرمایا گیا، اور شیطان جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی آپ کا دشمن تھا، ایک دن وہ موقع پاتے ہی جنت میں داخل ہوا اور بی بی حوا کو ورغلایا کہ خدا تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے آپ کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جو یہ پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور مختلف باتیں کر کے ان کو اسی درخت کے پھل توڑنے پر مجبور کر دیا، اور بی بی حوا نے اس درخت سے پھل توڑے، خود بھی کھائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلائے۔ بس اس کے بعد آپ دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا، اور دونوں کو جدا کر دیا گیا۔ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ بعد میں دونوں کی ملاقات مکہ مکرمہ میں جبل رحمت کے مقام پر ہوئی،
وہاں نشانی کے طور پہ ایک پلر موجود ہے، کسی دن انشاءاللہ آپ کو وہاں کی بھی زیارت کروائیں گے۔ بس اسی طرح دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اللہ پاک سے معافی طلب کرنے کے لیے کئی دعائیں مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک دعا اتاری، جس کے بعد دونوں کو معافی مل گئی، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی نسل شروع ہوئی، اور آپ دونوں نے اپنی اولادیں یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور دین حق پر چلنے کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سلسلہ اماں حوا سے شروع ہوا ہے اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ روایت میں ہے کہ اماں حوا نے دنیائے فانی سے 332 سال کی عمر میں وفات پائی، اور آپ کا مقبرہ جدہ میں موجود ہے، جس کی ابھی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا اماں حوا مقبرہ کا ٹور۔ ہوپ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اس لوکیشن کا گوگل میپ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی وزٹ کریے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کریے، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اسی طرح میں اور اسلامک لوکیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اپنی بہت دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے ارسلان احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔